میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ کس کا ہے؟ کس کے ساتھ تم منہ کالا کرتی رہی ہو؟ شہریار نے اپنی میڈیکل رپورٹس انم کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ شہریار کا غصہ دیکھ کر اس کی زبان نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا کہ وہ شہریار کو سچ بتا سکے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اس بچے کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اسے فرش پر دھکا دیتا ہوا پوری شدت سے اس کے پیٹ میں۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ انم نے مسکراتے ہوئے شہریار کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف دیکھا، کہنے لگی، آج آپ نے آنے میں اتنی زیادہ لیٹ کیوں کر دی؟ انم کی بات سن کر اس نے غصے میں خونخوار نگاہوں سے انم کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑتے ہوئے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیتا ہوا کہنے لگا، یہ آدھی رات کو سائم تمہارے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا؟ انم تو شہریار کا یہ رویہ دیکھ کر گھبرا گئی، کہنے لگی، کیا مطلب؟ سائم وہ آپ کا ہی پوچھنے آیا تھا، اسے کوئی آپ سے کام تھا، کہہ رہا تھا کہ بھائی ابھی تک نہیں آئے کیا؟ ابھی یہ کمرے سے باہر کیا ہے؟ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ نرمی سے جواب دے رہی تھی اور شہریار کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کس طرح اس پر شک کرنے لگ جاتا تھا اور یہ چیز نہ جانے وہ کتنے سالوں سے برداشت کرتی آئی تھی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار، جو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی یا غلط بیانی کرنے کی کوشش کی، مجھے معلوم ہے وہ کافی دیر سے تمہارے کمرے میں موجود تھا۔ اب مجھے آرام سے بتاؤ کہ وہ تمہارے کمرے میں یہاں پر کیا کرنے آیا تھا؟ اور یہ کوئی آج نہیں ہوا، پہلے بھی وہ بہت دفعہ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آتا ہے۔ انم کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے شہریار؟ خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ شہریار نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ انم تو اگلا سانس لینا بھول گئی، اس کا پورا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ آج پہلی دفعہ شہریار نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، ورنہ پہلے تو ہمیشہ ہی وہ غصہ کرتا تھا، چیختا چلاتا تھا، لیکن اس نے پہلے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھے شہریار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بعد اگر وہ میرے کمرے میں نظر آیا، تم نے کچھ الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ انم خاموشی سے نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ یار ایسے یوں خاموش بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا، دیکھو، سوری، مجھے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں جب تمہارے پاس کسی اور کو دیکھتا ہوں۔ وہ واپس نرمی سے بولنے لگ گیا تھا، لیکن انم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کے تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی روح پر لگا ہو، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو مجھ سے نفرت ہو گئی ہے نا؟ آپ کو مجھ سے محبت نہیں رہی، اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگ گئے اور اس کے آنسو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے ایسا کرتا ہوں۔ تم بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نا، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی
اس کے سینے سے لگی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتا ہوا اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے انم کو احساس ہوا تھا اتنا غصہ کرنے کے بعد اس کا رویہ اتنا کیوں بدل چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اسے یوں ہی رون دیتا تھا۔ انم نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، شاید آج جلدی کام پر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور گھر کے کاموں میں مگن ہو گئی۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب اس سے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی، انم بھابھی، بات سنیں، پلیز میرے لیے ناشتہ بنا دیں، کب سے ناشتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر اس نے مڑ کر سائم کی طرف دیکھا، کہنے لگی، سائم دیکھو، کل رات تم میرے کمرے میں آئے تھے جس کی وجہ سے شہریار کا رویہ بہت برا ہو گیا تھا، اس نے بہت ایشو بنایا، پلیز آج کے بعد دوبارہ سے میرے کمرے میں مت آنا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیوں بھابھی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہتی ہیں، گھر میں اگر میں آپ کے کمرے میں آ گیا تھا تو اس میں اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کوئی بات تھی؟ آپ بھائی کو سمجھائیں نا کہ میں اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہوں، تبھی اس کے کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ عجیب انداز میں انم کو دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا اور انم کو اس کی نگاہوں کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ وہ حقیقت میں کیا کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس شخص کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ انم کے بارے میں جو کچھ جانتا تھا اس نے ایک ہی لمحہ نہیں لگانا تھا اور اس کا گھر برباد کرنے میں۔ اس کو کھانا دینے کے بعد وہ دوبارہ کچن میں جانے لگی تو اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک ہی لمحے میں زرد پڑ چکا تھا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر سائم پریشان ہو گیا، اٹھ کر اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، نہیں، میری طبیعت نہیں ٹھیک، تم ایک کام کرو، شہریار کو کال کرنا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کال۔ وہ وہیں پر اپنے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی ہوئی تھی۔ سائم کہنے لگا، دیکھیں بھابھی، بھائی کال پک نہیں کر رہے یا پھر کام کے لیے گئے ہیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے کر چلتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے شہریار کے ساتھ ہی جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ دیکھیں آپ کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ وہ ضد کرنے لگا تو وہ مان گئی، کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گرد سیاہ چادر لپیٹے باہر آئی، کہنے لگی، چلو۔ وہ آ کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاسپٹل آئی۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد جو بات ڈاکٹر نے بتائی وہ سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ وہ خوشخبری جس کے لیے وہ پچھلے 5 سالوں سے ترس رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے لبوں سے مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر سائم کی طرف گئی جو عجیب انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سائم کی ایسی نگاہیں محسوس کر کے فوراً ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی، جب اس بارے میں شہریار کو معلوم ہوگا تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ لیکن ایک عجیب سا خوف اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ شہریار کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ رات کو وہ کمرے میں ٹہلتی ہوئی بڑی شدت سے شہریار کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی شہریار کمرے میں داخل ہوا
تو وہ مسکراتے ہوئے جا کر شہریار کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے جس خوشی کے لیے ہم کتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے، فائنلی وہ خوشی آج ہمیں مل چکی ہے۔ شہریار، میں ماما بننے والی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ شہریار نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور کہنے لگا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم ماما بننے والی ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ انم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسے بات کیوں کر رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے اس نے انم کو اس کے کندھوں سے پکڑ کر تماچا اس کے منہ پر رسید کرتا ہوا کہنے لگا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کی بات سن کر انم کہنے لگی، شہریار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ آج پہلی دفعہ انم نے اس کے سامنے چلاتے ہوئے بات کی تھی۔ آج وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا، شہریار، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ میں نے کبھی آپ کی عزت پر آنچ آنے نہیں دی، اور آج جب ہمیں اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے جس کا ہم اتنے سالوں سے انتظار کر رہے تھے، جب وہ ملی ہے تو آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بچہ آپ کا نہیں؟ شہریار، آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بہت محبت سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن شہریار اس کی کسی قسم کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے بار بار پوچھے جا رہا تھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا نہیں تو پھر کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا نہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا۔ شہریار نے اپنی پاکٹ سے کچھ رپورٹس نکالی اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھو، غور سے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور تم مجھے کیا بول رہی ہو کہ یہ میرا بچہ ہے؟ خبردار جو اس سے میرا بولا، یہ ناجائز ہے، نہ جانے کس کا ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میرا یقین کرنے کی کوشش کریں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں ڈاکٹر نے مجھے کیا کہا تھا، وہ بات بھی تو جھوٹ نکلی نا، یہ آپ کی بھی تو جھوٹی ہو سکتی ہیں۔ نہیں شہریار، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہریار کسی طور پر بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ غصے میں کہنے لگا، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، نہ اس بچے کو چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شہریار، یہ کیسا رویہ دکھا رہے ہیں؟ وہ بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگی، پیچھے ہوتی بیڈ کے پاس گری تھی، کہنے لگی، نہیں شہریار، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ دیکھیں میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ اگلے ہی لمحے وہ فرش پر گر چکی تھی۔ شہریار نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، تم نے ہمیشہ مجھے دھوکہ دیا ہے، ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتی آئی ہو، اور میں ہمیشہ تمہارا یقین کرتا آیا ہوں، لیکن آج میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی، کہنے لگی، نہیں شہریار، پلیز ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا جس کی وجہ سے مجھے اذیت اور تکلیف پہنچے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار، یہ بچہ تمہارا ہے، تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ میں ماری، جس کی وجہ سے وہ چیخنے لگی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں شہریار،
خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ لیکن وہ بھی شہریار تھا، کہاں اس کی بات سننے کو تیار تھا، مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، اس کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کہنے لگا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ ایسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر مسلسل اس نے اسے پیٹے جا رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، پورے گھر میں اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اب دروازہ کھلا، سائم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے غصے میں شہریار کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، کہنے لگا، بھائی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ان کا حال تو دیکھیں، کیا حالت ہو گئی ہے ان کی، چھوڑیں انہیں۔ شہریار کو دور دھکا دیا، لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، اس کا سارا وجود کپ کپا رہا تھا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی فوراً ہی اس کے قریب جانے لگا تو شہریار کہنے لگا، خبردار، تم نے اسے چھونے کی کوشش کی، وہ بیوی ہے میری۔ وہ کہنے لگا، آپ کی بیوی ہے تو اس کا حال دیکھیں، اس کا حال کیا ہوا پڑا ہے۔ سائم کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ کچھ کر دے۔ کہنے لگا، آپ کو ذرا بھی بھائی شرم نہیں آتی، کیا حالت بنا دی ہے ان کی، وہ آپ کی بیوی ہیں، آپ کیسے بھلا ان پر شک کر سکتے ہیں؟ کتنے سالوں سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، کبھی انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی جو آج آپ ان پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ کہنے لگا، اٹھائیں انہیں اور ہاسپٹل لے کر چلنا ہے، دیکھیں وہ مر جائیں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں اسے ہاسپٹل نہیں لے کے جانے دوں گا۔ سائم غصے میں کہنے لگا، بھائی دیکھیں وہ مر جائے گی، اس کی حالت تو دیکھیں، خدا کے لیے اسے اٹھائیں، ورنہ میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ لیکن وہ نہیں اٹھانے کو تیار تھا، کہہ رہا تھا، اسے یہاں پر ہی مرنے دو، ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بھائی پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے شہریار کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ اگلے ہی لمحے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا، اسے لے کر ہاسپٹل آ چکا تھا۔ وہ پیچھے شہریار بھی آ چکا تھا، خاموش ہو چکا تھا، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شہریار کی طرف دیکھ کر سائم نے غصہ کیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو یاد ہوگا آج سے 5 سال پہلے بھابھی کو ڈاکٹر نے کیا بولا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اب جب اتنی بڑی آپ لوگوں کو خوشخبری ملی ہے، بجائے خوش ہونے کے آپ بھابھی پر الزام لگا رہے ہیں۔ بھائی اتنے سالوں میں انہوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، اب آپ کو ایسا کیوں لگا؟ دیکھو میرے پاس رپورٹس ہیں، میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس کی بات سن کر سائم خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی سامنے بیٹھے شخص کو نہیں بتا سکا، کیونکہ وہ بے بس تھا۔ کہنے لگا، بھائی ایک دفعہ پھر کروا کر دیکھ لیں۔ وہ کہنے لگا، بس میں ایک دفعہ کروا لیا نا، ہر جگہ جا کر ذلیل ہونے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں بہت زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کے بچے کی جان نہیں بچا پائے، لیکن ان کی جان بچ چکی ہے، یہی آپ لوگوں کے لیے بہت ہے۔ اب شاید وہ دوبارہ کبھی ماں نہ بن سکے، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اندر سے۔ ڈاکٹر نے بہت ہی سنجیدگی سے جواب دیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ سائم وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ شہریار کمرے میں آیا تو سامنے ہی اسٹریچر پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر سائم کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا، دیکھو مجھے سچ سچ بتاؤ، ابھی تم بچ گئی ہو، دوبارہ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی۔ آرام سے مجھے بتا دو، یہ بچہ کس کا تھا؟ تم نے کس کے ساتھ گناہ کیا ہے؟ اس کی بات سن کر وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آپ کو کیا لگتا ہے میں نے گناہ کیا تھا؟ ابھی کی ابھی مجھے طلاق دے،
مجھے پھر آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا۔ جس شخص کو میرے کردار پر یقین نہ ہو، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، اور سائم ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جس بات سے وہ ڈرتی آئی تھی، اب تک اس رشتے کو نبھاتی آئی تھی، ہر ظلم و ستم برداشت کرتی آئی تھی۔ آج وہ رشتہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دیکھو، میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں بہت آرام سے تمہیں بول رہا ہوں، مجھے سمجھو، مجھے بتاؤ یہ کس کا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا تھا، کس چیز کا میں نے کمی چھوڑی تھی۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، مزید شہریار کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 2-3 دن بعد اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا، لیکن اس نے رو رو کر اپنی حالت بہت بری بنائی ہوئی تھی۔ اس کے گھر والے بھی ملنے آئے تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ساس تو ہمیشہ سے ہی اس کا خیال رکھتی، لیکن اس دفعہ اس کو شہریار سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے ظلم کو برداشت کیا، لیکن اس دفعہ اس نے اپنی ناجائز اولاد کو کھو دیا، جسے ناجائز کہہ کر شہریار نے ختم کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شہریار کی وہ رپورٹس کیسے آئی تھی، کیسے اس رپورٹس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، حالانکہ یہ بچہ تو اسی کا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے دیکھا تو سامنے سائم کھڑا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا، واہ بھابھی، آپ کب تک بھائی سے ایک بات چھپائیں گی؟ آپ انہیں حقیقت بتا دیں، آپ کب تک اذیت اور تکلیف برداشت کرتی رہیں گی؟ اگر اب تک آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو مزید بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں، میں یہ بات جانتا ہوں، وہ رپورٹس بھائی کی جھوٹ ہیں، جس نے یہ بنوائی ہیں ہمیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہے، اس کے باوجود آپ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ سائم غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، سائم پلیز، تم اس وقت کمرے سے باہر جاؤ، تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو پھر میرے کردار پر شک کریں گے، پھر میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ رونے لگی۔ بھابھی، آپ کب تک یوں روتی رہیں گی؟ بھائی کو بتائیں، انہیں یقین دلائیں، انہیں احساس دلائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، انہوں نے آپ کے بچے کا قتل کیا۔ ساری حقیقت انہیں کیوں نہیں بتاتی؟ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، شہریار کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا، آج پھر تم اس کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہے ہو نا؟ اب میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گا، میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی زندگی سے اسے نکال دیا۔ شہریار کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی، جس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا اسے اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ سائم تو حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ بھائی، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہوئے، اسے اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دیتے ہوئے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کون کر رہا تھا؟ کس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کی بیوی سائم سے محبت کرتی ہے، سائم کے ساتھ افیئر چل رہا ہے؟ چاچو کی بیٹی نے بولا تھا نا، ملیحہ نے آپ کو سب کچھ بولا تھا، ملیحہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے۔ اگر آپ کی جھوٹی رپورٹس کسی نے بنوائی تھی کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے تو ملیحہ نے بنوائی تھی۔ بھائی، وہ ہمیشہ آ کر ہمیں بتاتی تھی کہ وہ ایک دن ہم دونوں کو شہریار کی نظروں میں گرا دے گی، اور آج وہ کامیاب ہو گئی ہے۔ بھائی، اچانک ہی دروازے میں کھڑی ملیحہ کی طرف اس کی نظر پڑی، جو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، کہنے لگی، شہریار، تمہیں کیا لگتا تھا کہ تمہیں خوش رہنے دوں گی؟ تم نے مجھ سے جھوٹی محبت کی، جھوٹے وعدے کیے، اور آخر پر تم نے کیا کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے
چھوڑ دیا سوری کہہ کر، اتنے آرام سے کہ تمہاری ماں کی پسند ہے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں نے صرف اس وجہ سے تمہیں اپنا دوست بنایا تھا، اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے باوجود تم سے بدلہ لے سکوں۔ دیکھو آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اگر تمہاری زندگی میں شامل نہیں ہوتی، میں نے اسے بھی تمہاری زندگی میں نہیں رہنے دیا۔ کل کو کوئی اور تمہاری زندگی میں شامل ہوگی تو میں اسے بھی نکال دوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولے جا رہی تھی اور شہریار غصے میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تمہاری یہ ہمت! وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارے گھر والے کمرے میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اس کی ساس کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ صائم نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ کے بیٹے نے طلاق دے دی ہے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، شہریار اسے طلاق بھی دے سکتا ہے۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شہریار اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کے بابا نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور کہنے لگے، اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں۔ وہ یتیم بچی تھی، ہم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن تم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تم نے اسے سوائے اذیت اور تکلیف کے شہریار کچھ بھی نہیں دیا۔ جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی تو اس کے ساس سسر نے اس کا نکاح صائم کے ساتھ کروا دیا، کیونکہ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے یوں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ صائم کی دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ اسے صائم کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جب تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، صائم کمرے میں داخل ہوا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، دیکھو میں اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، اور مجھے معلوم ہے تم بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماما بابا کو میں انکار نہیں کر سکا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا تمہیں میری طرف سے کسی قسم کی کوئی اذیت اور تکلیف نہ ملے۔ پہلے پہل تو دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ کتراتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ انہیں احساس ہی نہ ہوا کب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے رکھتے ایک دوسرے کے لیے اہم ہو گئے۔